سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا اپنے تمام چینل کے سبسکرائبرز سے کہ میں کافی عرصہ اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکا کچھ ذاتی مصروفیت کی وجہ سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب پراپر ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی۔ آج کے دن جو بھی لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور جو لوگ روزانہ کے حساب سے اپنے ہوراسکوپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو پہلے میں اسی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتا تھا، میں نے ایک نیا چینل علیحدہ سے بنا دیا کیونکہ اس چینل کے اوپر وظائف کی اور باقی تمام ویڈیوز ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو نہیں ملتی ان کی وجہ سے، تو اس کے لیے علیحدہ میں نے چینل بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس چینل کا اسکرین شاٹ ہے اور اس کے بعد اس چینل کی جو ویڈیوز ہیں اس کا یہ تھمبنیل ہے۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک یہاں آئی بٹن میں بھی اس چینل کا آپ کو مل جائے گا کسی بھی ایک ویڈیو کا، اور نیچے ڈسکرپشن کے اندر بھی میں ویڈیو کا لنک لگا دوں گا، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اینڈ اسکرین پر آپ کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو وزٹ کر کے سبسکرائب کر لیں، وہاں پر آپ کو اس ویڈیوز کی خوبی کیا ہے تھوڑا سا آپ کی مہربانی تفصیل سے سمجھ لیجئے گا۔ ڈیلی ہوراسکوپ تو ہوتا ہی ہے، اس کے بعد جادو کی وجود کی تکلیفوں کے لیے جو ہے شفا کے لیے اس کے اندر میں روزانہ دم ساتھ اپلوڈ کرتا ہوں۔ کاروبار کی ترقی اور باقی تمام پریشانیوں کے لیے اس کے اندر روزانہ کا ذکر ہوتا ہے جو آپ مل کر کرتے ہیں، اور اس میں ہر چیز کے لیے اینڈ میں دعا ہوتی ہے۔ ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہوراسکوپ کے ساتھ ساتھ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں جو اہم بات ہر بار بتاتا ہوں کہ میرے جو ہوراسکوپ ہے عام لوگوں کے لیے، جن لوگوں پر جادو ٹونا ہوگا ان لوگوں کے حالات ظاہر مختلف ہوں گے کیونکہ جادو ٹونے والے مریض کی پہلے ہی بندشیں لگی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی جو کہ اس بار بہت اہم ہے اور بہت بہترین ہے، جو کہ پورے کے پورے گھرانے کو انشاءاللہ تعالیٰ تندرستی دے گا، بے برکتی ختم کرے گا۔ خالی ایک بندے کے لیے نہیں ہے یہ، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے گھر میں سکون ہوگا۔ بہت بہترین ہے اس بار کا آپ کا صدقہ بھی اور پڑھائی بھی، جو کہ ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں آپ کے ہوراسکوپ کے بارے میں۔ برج جدی سٹار ہے جی کیپریکون والوں کے لیے جون 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کاروباری لحاظ کی، بزنس مین حضرات کی، ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک، جو بھی بندہ چیز لیتا ہے بیچتا ہے تجارت کرتا ہے، تمام لوگ جو ہے نا بزنس مین کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ آپ کے لیے مہینہ جو ہے الحمدللہ بہتر ہوگا، مگر یہ مہینے کو اچھے سے سمجھ لے تو زیادہ بہتر ہے۔ خاص طور پر ایسے لوگ جن کے کاروبار اس ٹائپ کے ہیں کہ جو عید تک زیادہ چلیں، یعنی کہ ایونٹس وغیرہ کو کور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہو جائے گا، مگر یہ ایک طرح سٹارٹ اپ کی طرح بن جائے گا۔ باقی تمام لوگوں کے لیے بھی یہ اس طریقے سے ہوگا۔ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ مہینہ کاروباری لحاظ سے ایک سٹارٹ اپ ہوگا، آپ کے لیے پروفٹ کا ہلکا پھلکا سٹارٹ ہوگا، مگر آنے والے وقت میں آپ کو اس کا جو ہے نا رزلٹ اچھا مل سکتا ہے۔ یہ اگر آپ تھوڑا سا دھیان کریں اور کسی نئی چیز کی طرف جائیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ کو اپنے کاروبار میں کوئی نئی چیز امپلانٹ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی چھوٹا موٹا کوئی کام اس میں ڈالیں تو اس سے یہ ہوگا کہ باقی پرانے رکے ہوئے کام بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اوورآل اگر ہم کہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، پروفیٹیبل رہے گا، اور آنے والے وقت کے لیے یہ مہینہ آپ کے لیے ایک ایسا سٹارٹ اپ مہینہ ہوگا جس کے اندر آپ کو بہت اچھا پروفٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ باقی کوشش کرے کہ چھوٹا موٹا، اگر کوئی فیکٹری والا ہے تو اپنی فیکٹری کے اندر کوئی بھی ہلکی پھلکی چینجنگ کرے، اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے، کوئی کریانے والا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر میری دکان میں کوئی ایسی چیز ہے میں نے ابھی تک نہیں بیچی تو وہ کوئی چیز لا کر رکھے، یعنی کوئی ہلکی پھلکی چینجنگ کریں اپنے کام کے اندر، تو آپ کو اس کا رزلٹ بہت اچھا ملے گا، آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس کے بغیر اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے تو ایک نارمل مہینہ ہوگا، تو اس ٹائپ کا ہوگا کہ آپ کے صرف اخراجات پورے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ نوکری پیشہ حضرات کے لیے یہ مہینہ ایک نارمل مہینہ ہے، کوئی خاص امپروومنٹ نہیں ہے، ترقی ہونے کے بھی چانسز کوئی نہیں اتنے خاص، اور تنخواہیں بڑھنے کے بھی چانسز کوئی نہیں۔ جو سرکاری ہیں ان کا تو ظاہر ہے یہ بجٹ آیا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بڑھیں گی، ٹھیک ہے، ترقیاں بھی ہوں گی، وہ ان کا ایک علیحدہ سے حساب ہے، اس کا سٹار سے کوئی تعلق نہیں۔ سٹار سے تعلق ہے اس وقت جو چل رہا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر والوں کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے نارمل رہیں گے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں، آپ کے لیے بڑا بہترین مہینہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نوکری کی تلاش میں نکلیں، اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ چاروں کے چاروں ہفتے آپ کے لیے بہت اچھے ہیں۔
پر پہلے ہفتے میں ہی کوشش کرنی شروع کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ اور جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کا آخری ہفتہ سب سے بہترین ہے۔ پہلے 3 ہفتوں کے اندر آپ صرف ٹک ٹاک کر سکتے ہیں، وہ کر لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کا سٹارٹ اپ نئے کام کا جو ہے وہ آخری ہفتے میں جا کر کریں تو آپ کے لیے سب سے اچھا ہوگا، اور آپ کو اس کا فائدہ اگلے مہینے میں جا کے ہوگا، اس مہینے میں کم ہوگا۔ تو ظاہر ہے آخری ہفتے میں شروع کر رہے ہیں نا، تو اس کا رزلٹ تو اگلے مہینے میں ملے گا، مگر اچھا ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، جو بچے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ ہوگا یا نہیں، تو آپ کے لیے مہینہ کو اتنا خاص نہیں ہوگا، خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اس دفعہ ریشو کم ہے، کیونکہ ہمیشہ سٹارز میں لڑکیوں کی ریشو جو ہے وہ کچھ بہتر رہتی ہے، لڑکوں کی جو ریشو ہے نا اتنی زیادہ نہیں ہوتی، مگر اس دفعہ ذرا الٹ ہے، لڑکیوں کی ریشو جو ہے وہ کم ہے، لڑکوں کی زیادہ ہے، لڑکوں کے رشتے ہونے کے چانس تھوڑے زیادہ ہیں، اور خاص طور پر خاندان کے اندر زیادہ ہوں گے، خاندان کے باہر کم ہوں گے۔ یہ ارینج میرج کے بارے میں بتا رہا ہوں، لو میرج کے بارے میں نہیں۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ کچھ خاص نہیں ہے، آپ کو اگنور کر دینا زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ آپ کے پیپروں میں بھی مسئلہ بنے گا اور سمجھ لے کے رکاوٹیں آئیں گی، تو بہتر یہ کہ اس مہینے کے اندر نہ جمع کروائیں۔ ٹھیک ہے جی، صحت کے معاملات ٹھیک رہیں گے الحمدللہ، موسمی اثرات آئیں تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، سٹار کے حساب سے صحت کے معاملات بالکل ٹھیک ہے جی۔ جو بچے یہ جاننا چاہتے ہیں ان کی اس مہینے کے اندر حمل ہوگا یا نہیں، تو بالکل الحمدللہ حمل ہونے کے چانس ہیں۔ جو نئے شادیاں ہوئی ہیں ان کا اور فزیکلی طور پر بالکل سیٹ ہے ان کا، تو بغیر کسی میڈیسن کے، اور جن کی شادیوں کو ٹائم گزر چکا ہے اور فزیکلی پرابلمز بھی ہیں وہ اپنی دوائیاں لیں، شفا کے معاملات بہت اعلیٰ درجے کے جا رہے ہیں آپ کے۔ ٹھیک ہے، آپ کو چاہیے اس چیز کے اوپر بہت محنت کریں اور اپنی میڈیسن کی طرف پہلے ہفتے کے اندر ہی جائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ میری ان دنوں کے اندر میں دیکھ رہے ہیں جو کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے، تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، میڈیسن سٹارٹ کر لیں، تو اگلے مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کا اچھا رزلٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ویسے میں نے ساتھ ایک عمل بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے، وہ آپ جا کر میرے چینل پر دیکھ لیں، عمل کے لیے وہ کریں ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، مقدمات کے معاملات کے اندر جو ہے خاص طور پر جو جائیداد کے مقدمات ہیں وہ اس مہینے کے اندر آپ کے حق میں نہیں رہیں گے، تو آپ کو زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے اس طرف۔ بہت کم لوگوں کے فیصلے ہوں گے، اور جن کے ہوں گے، زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ فیصلے ہی نہیں ہوں گے، اور جن کے ہوں گے وہ تو آپ کے حق میں ہوں گے، مگر زیادہ تر جن کے ہوں گے ہی نہیں، چکر پڑیں گے، ظاہر ہے وہ آپ کے حق میں ہوں یا نہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے جی، اگلے مہینے جا کر کوئی رزلٹ چینج ہو جائے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا تو اس مہینے کے اندر آپ کو قرض واپس نہیں ملے گا، اور بہت کم چانسز ہیں واپس ملنے کے۔ یہ خاص طور پر ان کی بات کر رہا ہوں جو کہ رشتہ داروں کو یا بہن بھائیوں کو یا دوست احباب کو دیا جاتا ہے، کاروباری قرض کی بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرض آپ کو اس مہینے کے اندر ملنے کے چانسز نہ ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں دشمن اس مہینے کے اندر آپ کے اوپر غالب رہے گا یا نہیں، تو جی بالکل دشمن آپ کے اوپر اس مہینے کے اندر غالب رہے گا، بشرطے کہ آپ احتیاط نہیں کرتے۔ اگر آپ احتیاط کرتے ہیں تو دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ۔ احتیاط کس ٹائپ کی؟ یعنی کہ خود جا کر کچھ نہ کریں، وہ آپ تک نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر آمنے سامنے ہوا پھر ایک علیحدہ چیز ہے، مگر یہ کہ آمنا سامنا نہ ہو تو پھر وہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ گھریلو معاملات کے اندر یہ مہینہ جو ایک نارمل سا مہینہ ہوگا، کبھی لڑائی ہوگی کبھی صلح ہوگی، اس طریقے سے نکلے گا، نہ کوئی نقصان ہوگا نہ کوئی فائدہ، مگر اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک ایک مہینہ اچھا گزر جائے گا جی۔ ٹھیک ہے جی، اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی۔ بات اچھے سے سن لیجئے گا، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ظاہر بات کو سمجھاؤں گا تو آپ اس کے مطابق جو ہے نا کریں گے، اور اس کے انشاءاللہ تعالیٰ میں رب العزت کی ذات نے کرم کیا تو بہت آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو میں آپ کو آج پڑھائی اور ختم پاک بتانے لگا ہوں، یہ اگر آپ لوگوں نے دے دیا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے کے اندر اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی۔ یہ رشتوں کی بندش کے اندر بھی کام کرتا ہے، اس کے بعد کاروبار کے اندر بہت زیادہ ترقی کے لیے کام کرتا ہے۔ گھریلو پریشانیاں، خاص طور پر ایسے لوگ جن کے اندر میاں بیوی کے معاملات خراب ہوں، گھریلو لڑائی جھگڑے ہوں، بے برکتی ہو، ان تمام چیزوں پہ کام کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا صدقہ اور پڑھائی آپ لوگوں کو آج دینے لگا ہوں جو کہ پورے گھر کا ایک طرح سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیں گے آپ ہی، مگر گھر کے اندر جتنے لوگ ہوں گے تمام پر اس کا اثر آئے گا، اور اس کا اثر آنے سے یہ ہوگا کہ لڑائی جھگڑا ظاہر کم ہو جائے گا،
ٹھیک ہے، تمام معاملات گھر کے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ یہ آپ نے دینا ہے سوموار والے دن۔ کوشش تو کریں کہ مہینہ شروع ہونے سے پہلے دیں، اگر نہ ہو تو اس کے بعد بھی پہلے کے اندر دے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی اگر پہلا آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ 1 جنوری کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہی جو پہلا سوموار آپ کو آئے، آپ نے اس دن آپ نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ ایک بندہ بھی کر سکتا ہے، گھر میں 2 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، 3 بندے مل کر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بندہ بھی کرے گا، سب کے پورے گھر کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ یہ 12 کے 12 ستاروں کے لیے بہترین ہے جی۔ طریقہ کار سوموار والے دن یہ آپ نے کرنا ہے، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، مگر صرف 2 وقتوں کو چھوڑ کر ایک صبح فجر کے بعد جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے اسے چھوڑ دینا ہے، اور جو مغرب سے پہلے زوال کا ٹائم آتا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ باقی آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ ایک اندازہ نکال لیں کہ آپ عصر سے پہلے کر سکتے ہیں جی، صبح تقریباً 5-6 بجے سے لے کر عصر سے پہلے آپ یہ عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ 12 قسم کی آپ نے چیزیں رکھنی ہیں۔ اگر کوئی بہت غریب ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے، ٹھیک ہے۔ 3-4 ٹافیاں ایک قسم کی، 3-4 قسم ایک قسم کی، تو اس طرح کی 12 قسم کی ٹافیاں رکھ لے۔ کوئی بھی چیز ہو مگر 12 قسم کی ہو۔ مٹھائی اگر آپ نے رکھنی ہے، جیسے آپ 4-5 قسم کی مٹھائی لے لیتے ہیں، ساتھ کوئی آلو چاٹ، کوئی اس طرح کی چیزیں کر کے، تو ان کی 12 اقسام کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیچ میں روٹی آ جاتی ہے، دودھ آ جاتا ہے، پانی آ جاتا ہے، یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر کوئی سالن چھوٹے موٹے رکھ لیں۔ اس طریقے سے چیزیں آپ نے 12 مکمل کرنی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ 12 چیزیں آپ نے رکھنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو پڑھائی کرنی ہے، سورہ یاسین پڑھی جائے گی 12 بار، سورہ کوثر پڑھی جائے گی 112 بار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چار کل جو ہیں وہ 12 بار پڑھے جائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، 4 کل اس طرح نہیں پڑھے جائیں گے کہ جیسے آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو وہ 12 بار آپ نے پڑھنی، نہیں، چاروں کل ایک ترتیب سے پڑھے جائیں گے، پھر وہ ایک بار گنا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کوشش کریں کہ یہ 4 کل جو ہے وہ ایک بندہ مکمل کرے، ٹھیک ہے۔ سورہ یاسین بڑی ہے تو 2 بندے 3 بندے مل کر پوری کر لیں۔ سورہ کوثر وہ ایک بندہ پوری کر لے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے یہ جو میں نے دعا لگائی ہے تصویر، یہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لینا ہے، یہ بھی ایک بندہ پورا کرے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی آپ نے 12 بار پڑھنی ہے۔ اس پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد ایک بندہ بھی یہ کر سکتا ہے، 2-3، مگر کیا ہوگا، سورہ یاسین صرف مل کر پڑھ سکتے ہیں، باقی جو بھی بیچ میں جیسے 4 کل ہیں، پھر بتانے لگوں، ایک بندہ پڑھے گا، مل کے نہیں پڑھا جائے گا۔ سورہ کوثر دوسرے بندے کو کہہ دیں کہ جی آپ سورہ کوثر 112 بار پڑھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے آپ خود پڑھ لیں، کسی کو کہہ دیں، تو اس طریقے سے یہ چیز ہوگی۔ پڑھائی کو مکمل کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے دعا کی جائے گی، جو آپ کا دل کرے، جیسے آپ کا دل کرے آپ وہ کریں گے، مگر اس کے اندر صرف ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے اندر صرف اور صرف آپ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے جو بھی کریں گے، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا احصال ثواب جو ہے وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کے لیے جو پردہ کر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ان کو آپ پہنچائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو سکون بھی ملے گا، اور اس سے آپ کو اس طریقے سے فائدہ ہے۔ دعا جب آپ یہ مکمل کر لیں گے، جو آپ نے چیزیں بنائی ہوں گی اس کو اس طریقے سے آپ استعمال کریں گے کہ جیسے سب سے کم تر چیز، اگر آپ نے بیچ میں پانی رکھ لیا ہے، اب پانی جو ہے وہ آپ باہر تقسیم نہیں کر سکتے، تو پانی 1-2-3 لوگ جو گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مل کر پی لیں۔ باقی چیزیں آپ گھر کے اندر بھی بیچ میں کچھ لوگ کھا سکتے ہیں، اور باہر بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ باہر تقسیم کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ گھر کے اندر ہی سارا کچھ کر لیں، اس کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا بہت گھر میں لازمی، اور گھر کے والوں کے لیے بھی کھانا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اب گھر والے بھی کھائیں گے اور اس چیز کو باہر بھی تقسیم کریں گے، چاہے تھوڑی ہو جتنی بھی ہو۔ تو ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیے گا، میرے اللہ کی ذات نے کرم کیا تو آپ کے ستاروں کی منحوست بھی ختم ہوگی، گھر میں برکت بھی آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اگر کوئی بندہ چاہے تو وہ ہر مہینے کے پہلے سوموار یہ عمل کر سکتا ہے۔ روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، گھر میں کوئی ایک بندہ جو ہے وہ روزہ رکھے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ اس دن جو ہے اسی ایک چیز کو رکھ لے اپنے لیے، اور افطاری جو ہے وہ اسی میں سے کسی ایک چیز کی کرے، ٹھیک ہے۔
اگر نہیں رکھ سکتے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز کو بہتر بنانے کے لیے عمل ویسے یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے، مجبوری نہ کیجیے گا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی، آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں، اگر میں رب نے کرم نہ کیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار ہوں گا، کیونکہ رب کا قرآن جو ہے وہی برکت کا سب سے اہم جو ہے جز ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اور ترتیب سے پڑھا جائے اور اس کی ہر ایک چیز ترتیب سے بنائی جائے، ختم پاک دلایا جائے، یعنی اس رب کی نیاز دی جائے، ختم پاک اس رب کی نیاز ہی ہوتی ہے، تو اللہ کی ذات بڑا کرم کرتی ہے جی۔ اللہ کی ذات آپ کو ہر طرح کی خوشیاں دے، ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ میرا رب العزت ہر اس بچی کو اولاد عطا فرمائے جس کی بیچاری کو اولاد نہیں ہو رہی، گھر میں پریشانیاں ہیں، وہ میرا مالک دور کرے۔ اگر کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے تو میرا رب اس کے دشمن کو تباہ و برباد کر دے، اور اس کے دشمن کو ایسی اذیت دے کہ وہ پوری عمر کبھی کسی کی طرف دوبارہ آنکھ نہ اٹھا کے دیکھ سکے۔ اللہ کی ذات آپ پہ رحم کرے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔